آیت کریمہ نمبر 131-132۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل ست تکریم معزز السامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی 3 صفات کا ذکر کر کے سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک فرما دیا ہے اللہ نے اپنی ملک کی وسعت کشائش کا ذکر کر کے فرمایا کہ کل کائنات، زمین و آسمان، اس کے اندر جو کچھ ہے، ان سب میں میری بادشاہی کی وسعت دیکھو۔ دوسری بات ذکر کر کے فرما دی ہے، دوبارہ اللہ نے یہی لفظ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اس اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ تمہارا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ کل کائنات، زمین و آسمان اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ نے ذکر کر کے فرمائی، اگر تم اس کے بندے بن جاؤ گے، وہ وسیع رحمت والا بھی ہے، کل کائنات کے اندر اس کی رحمت سموئی ہوئی ہے، وہ کارسازی والا بھی ہے۔ اور فرمایا اگر وہ چاہے تو لوگوں تمہیں مٹا کر ایک نئی مخلوق لے کر آ جائے، وہ کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے، اس لیے طغیانی اور سرکشی نہ کرو۔ اور آخر میں اللہ نے فرما دیا جو بھی دنیا میں عمل کرتا اگر آخرت کی نیت سے کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں ملیں گی۔ جو صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، دنیا کا دکھاوا اور نمائش ملے گا، باقی کچھ نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ پہلی بات ذکر کی ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے تھا کہ میاں بیوی کی جدائی ہوتی تو ہونے دو، آخرت برباد نہ کرو۔ کل آپ نے سنا تھا کہ اپنی اپنی جگہ اللہ ان کو، میاں کو بیوی دے دے گا اور بیوی کو میاں دے دے گا۔ آج اللہ نے فرمایا دے گا، وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی کیا؟ اسی کے ساتھ فرمایا
وکان اللہ واسعا حکیمہ، وہ بڑی وسعتوں والا حکمتوں والا ہے۔ تو کتنی وسعت ہے جی؟ وللہ، اور اللہ ہی کے ملک میں ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہاں بھی اس کی وسعت، اور وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے، وہ ہر ایک کو دے دے گا اس کی ضرورت۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور پکی بات ہے ہم نے وصیت کی تھی، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی تھی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہم من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی ہم نے وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں، ان کہ اتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور نافرمانی، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے اس کی ذات و صفات کا، تو وہ تمہارا محتاج نہیں، ذرا دیکھ، فَإِنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ کی ملک میں ہے، ما فی السماوات، جو چیزیں آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہیں، سب اس کی ملک میں ہیں، تیری تسبیح نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ وکان اللہ، اور اللہ ہے غنیہ، غنی بادشاہ، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں، تمہارے اطاعتوں کا محتاج نہیں، حمیدہ، وہ تو بڑی صفتوں والا ہے، تمہاری صفات کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا اگر کر لو اللہ کی اطاعت تو، وللہ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، ما، وہ خزانے، فی السماوات، جو آسمان میں ہے، رحمت کے خزانے اس کے پاس، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں سارے خزانے اس کے پاس، اس کی رحمت وسیع ہے، تو وسعت رحمت والے کے در پہ آ جاؤ۔ نمبر 2، وکفا باللہ، اور اللہ کافی ہے، وکیلا، کارسازی کے طور پر، کام بنانے کے طور پر۔ فرمایا وسعت رحمت اس کی اتنی ہے، کارسازی اتنی وسیع ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے تو، یذہبکم، تمہیں ہٹا کے رکھ دے، تمہیں لے جائے کہیں اور، فنا، ایھا الناس، او لوگو، ویاتے، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسرے لوگ، وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، وکان اللہ، اور اللہ ہے، علی ذالک، اس بات کے اوپر، تمہیں مٹانے پر، نئی مخلوق کے لانے پر، قدیرا، قادر، قدرت رکھتا ہے، وہ قدیر ہے۔ آخر میں فرمایا پھر اللہ کی مان کر چلو، من کان یرید، اور جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، تو پھر سنیں یہ کمزور ہے، اللہ سے وسیع لو، دنیا کے بدلے نہ لو، فعند اللہ، پھر اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بھی بدلہ، والآخرہ، اور آخرت کا، تو آخرت کا نیت کرو، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ وکان اللہ، اور اللہ رب العالمین ہے، سمیعا، ہر بات کو سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا، ہر ایک کے ظاہر اور باطن کو وہ دیکھتا ہے۔ کل کے درس میں آپ نے سماعت کیا، اللہ نے فرما دیا تھا، ازدواجی حقوق کا ذکر کرتے کرتے معاشرتی حقوق کا ذکر کر کے فرما دیا، کبھی کبھی مرد کا دل بغیر کسی وجہ کے بیوی سے اچاٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بیوی کا دل مرد سے اچاٹ ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، دلوں کا مالک اللہ ہے، تو معاشرتی دباؤ کے تحت ان کو نہ دباؤ، نہ جی تم نے اکٹھی رہنے ہیں، نہ جی تم نے اکٹھے رہنے ہیں، مرد عورت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، آخرت برباد کر دے گا، عورت کا دل نہیں لگتا ہے تو عورت حقوق ادا نہیں کرے گی، برباد ہو جائے گی آخرت۔ فرمایا ان کو جدا ہونے دو، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، مرد کو بیوی دے دے گا، عورت کو بہتر شوہر دے دے گا، چھوڑو اس بات کو۔ اور اس کے لیے فرما دیا، یتفرقا، اگر وہ دونوں جدائی کر لیتے ہیں، یغن اللہ، اللہ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتی، اپنی وسعت رحمت سے،
اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وکان اللہ واسعا علیم، واسع، اور اللہ ہے ای وسعتوں والا، حکمتوں والا، دلوں کو موڑنے والا وہ ہے، حکمتیں وہ جانتا، وہ کل آپ نے تفصیل سنی تھی۔ آج اللہ نے فرمایا اسی وسعت کا کہ وہ اللہ مرد کا بھی کام کر دے گا، عورت کا بھی۔ اللہ نے فرمایا او خدا کے بندو، ایک مرد اور ایک عورت کا کام کرنا اللہ کی بادشاہی زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، ذرے ذرے پہ بھی ہے، انسانوں پہ بھی ہے، حیوانوں پہ بھی ہے، جنات پہ بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی ہے، ہر چیز پہ اس کی وسعت ہے۔ فلہذا وہ کسی کا معاملہ حل کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ وسیع ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہوئی ہے؟ تم اس کا حکم مان کر چلو، تمہارا کام وہ غیب سے کر دے گا، دوسرے کا کام بھی اللہ غیب سے کرے گا، وہ کر سکتا ہے، کسی اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ایک بیوی کو شوہر ملے، شوہر کو بیوی ملے، کیسے ہوگا جی ایسے مناسب؟ فرمایا وہ بڑا وسیع ہے، زمین و آسمان میں بادشاہی اسی کی ہے، کنٹرول اس کا ہے، ملک اس کا ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ساتھ فرما دیا ایک بات کو ذکر کر کے دوسری بات دوبارہ للہ ما فی السماوات، 3 دفعہ آیا للہ ما فی السماوات۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، دوسری بات ذکر کر کے فرمایا ہم نے انسانوں کو، تمام کے تمام انسانوں کو یہ خصوصی تاکیدی حکم دیا ہے، تم سے پہلے جن کو کتابیں دی، تورات والوں کو بھی، انجیل والوں کو بھی، زبور والوں کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی یہ حکم دیتے ہیں اتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا یہ تمہیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں، لیکن اس پیغام کے ساتھ ساتھ فرما دیا ہے اللہ اکبر، کہ اگر اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو اللہ کی، وَإِن تَكْفُرُوا، تم کفر کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، تم منکر ہو جاؤ اللہ کے دین کے، نافرمان ہو جاؤ۔ ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارا محتاج نہیں، تمہاری ضرورت ہی نہیں، اللہ کی بے شمار مخلوق آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اس کی وسعت، قدرت، وسعت، بے نیازی اتنی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان سب اس کی ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ تم نے اگر ناشکری کر دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ذکر کر کے فرمایا روایت لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا تمام کے تمام جنات، تمام کے تمام انسان مسلمان نہیں، انسان، آج دنیا میں کتنے 6 ارب آبادی ہے، سارے انسان، سارے جنات مل کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی بے نیازی میں، بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ وہ اس کی بادشاہی پہلے سے تھی، تمہاری عبادت سے اس کو بلند مقام نہیں ملتا ہے، وہ بے نیاز ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کے اوپر اس کی بادشاہی ہے۔ تم سارے نیک بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، فائدہ تمہارا اپنا ہے، اور سارے انسان اور سارے جنات مل کر فرمائے سارے کے سارے تم اللہ کی نافرمانی کرو، تمہارے دل پھر جائیں، اللہ کی بادشاہی میں ذرا برابر کمی نہیں آتی ہے، تمہارے سجدوں میں اضافے نہیں ہوتے ہیں، تمہارے انکار میں کمی نہیں، وہ غنی بادشاہ ہے،
وہ بے نیاز ہے، وہ لاپرواہ بادشاہ ہے، اس کی بے نیازی اتنی بڑی کل کائنات کو حاوی ہے، تم جیسوں کا کہاں محتاج ہے وہ۔ اسی کو اللہ نے ذکر کر کے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، تم ناشکری بھی کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز میں اس کی بادشاہی ہے، وہ تمہارا محتاج ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ تو پہلے اللہ کی وسعت ملک اور وسعت قدرت کا ذکر کیا، اب فرما دیا ہے کہ اس کی وسعت بے نیازی بھی ہے، وہ بے نیاز ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں، وہ صفتوں والا ہے، تمہارے بیان کا محتاج بھی نہیں ہے، اس کی صفت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ انسان جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے اپنی نیک لوگوں کو فرمایا، اگر تم نیک بن کر اس کے بن جاؤ نا، اس کی وسعت رحمت بھی دیکھو، اس کی کارسازی بھی دیکھو، کارسازی کام بنانا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز پہ اس کا کنٹرول، وہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اسی کو سنبھالتا ہے، اسی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور اس کی رحمت کو وسیع دیکھو، آسمانوں میں اس کی رحمت، فرشتوں پہ اس کی رحمت، زمین پہ اس کی رحمت، ہر چیز اس کی رحمت سے وجود میں آئی ہوئی ہے اور کائنات میں سجی ہوئی ہے۔ اس کی وسعت رحمت کا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ تو اس کی وسیع رحمت بھی ہے زمین و آسمان میں، صرف مانگنے والا کوئی نہیں کہ اس سے لے لے۔ وسعت رحمت کو ذکر کر کے ساتھ فرما وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کافی ہے انسانوں کا کام بنانے کے اعتبار سے، کارسازی میں بھی کافی ہے۔ وہ کام بنانے میں آئے، نہ کسی فوج کی ضرورت، نہ کسی جماعت کی ضرورت، نہ افراد کی ضرورت، نہ اسلحے کی ضرورت، نہ تعاون کی ضرورت، کام بنانے پہ آئے اکیلا کل کائنات کا کام بنا دیتا ہے۔ کائنات میں ہے ایک بادشاہی اس کی، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ تو وسعت رحمت بھی اس کی بے انتہا، کارسازی بھی بے انتہا ہے۔ کل کائنات میں جو اللہ کی بادشاہی ہے وسعت رحمت اور کارسازی میں ہے۔ جس چیز کو وہ کام پہ لگانا چاہے لگا دے گا، وہ فرشتوں کو لگا دے، انسانوں کو لگا دے، حیوانوں کو لگا دے، وہ لگا دیتا ہے۔ وسعت رحمت والا ہے، کارسازی والا ہے، کام بنانے والا ہے، وہ کام بنا دیتا ہے، اور جیسے بنانا چاہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو 3 دفعہ للہ ما فی السماوات کہہ کے پہلی دفعہ کہا زمین اور آسمان میں جو کچھ اللہ کا ہے، کس کے اعتبار سے؟ قدرت کے اعتبار سے، بادشاہی کے اعتبار سے، وہ وسیع ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا، پریشان مت ہو جاؤ۔ دوبارہ کہا اگر ناشکری کرو وہ بے نیاز بھی ہے، کل کائنات اسی کی ہے، وہ تمہارا کام محتاج ہے۔ جیسے آج کا کوئی بندہ کہہ دے فلانا ایسا ہے، کہتا ہے اوئے تو 10 دفعہ باتیں کر، تو اس کا مخالف ہو کر کیا کرے گا؟ وہ تو ارب پتی ہے، وہ تم جیسوں کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا ہے۔ تو اللہ زمین و آسمان اس کا ہے، ہم جیسوں کی اس کو ضرورت، وہ بے نیاز ہے۔ تیسری دفعہ فرمایا للہ ما فی السماوات، اس کی وسعت رحمت کو دیکھو، کارسازی کو دیکھو، اس کی طرف آؤ، اس کی رحمت کل کائنات میں ہے، تمہیں بھی سنبھالے گا، کام بنا دے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں ہے، افراد کا محتاج نہیں ہے، فوج کا محتاج نہیں، اس کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ کام بنانے میں آئے ایک آن میں کام بنا دیتا ہے، انتقام لینے پہ آئے ایک آن میں لے لیتا ہے، نوازنے پہ آ جائے ایک آن پہ نواز دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی ہے، کل کائنات میں وسعت رزق ہے، وسعت ہے اس کی، کارسازی ہے، اور کارسازی کے بڑے بڑے نمونے وہ آپ کے دماغ میں ہیں۔ وہ ایسا کام بنانے والا سارے اسباب تباہی کے، اور تباہی نہیں رحمت آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کا گن گاتا اطاعت کرتا تھا، ساری فوج محالف، حکومت محالف، پولیس محالف، عوام محالف، رشتہ دار محالف، اپنے محالف، بیگانے محالف، آگ سامنے ہے، سب تباہیاں ہیں، بگڑا ککھ بھی نہیں ہے۔ آگ کو گلزارے جنت بنا دیا،
کام بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ زبردست. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہی کہا. نظر اللہ کی رحمت پہ تھی. لوگوں نے کہا آ گئے. جبرائیل نے بھی کہا آگے آ گئے. ملک النار بھی آیا آگے آ گئے. فرشتے بھی آج تماشا دیکھ رہے ہیں. خلیل فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. وہ کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے. ایسا کام بنایا دنیا دیکھ رہی تھی، آگ جلاتی نہیں ہے. گلزار جنت پھولوں سے کھیل رہے ہیں. 40 دن تک آگ جلتی رہی. اتنی آگ جمع کی تھی. 40 دن کے بعد آگ بجھی، ٹھنڈی ہوئی، پیغمبر صحیح سلامت باہر آ گیا. جوڑا جنت کا پہنا ہوا ہے. عجیب. اور ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا زندگی بڑی لمبی گزری ہے، کوئی بڑے مقابلے کیے ہیں، نمرود سے مقابلہ، سپر پاور سے مقابلہ، فوج سے مقابلہ، پولیس سے مقابلہ، عوام سے مقابلہ، اپنوں سے مقابلہ، بیگانوں سے مقابلہ رہا. توحید ایک تیرے ہاں تھی، سارے مشرک تھے. تو کوئی راحت کا دن، مزے کا دن. کہنے لگا جو 40 دن آگ میں گزرے ایسا سکون والے دن کبھی نہیں دیکھے ہیں. کام بنانے والا کون؟ بادشاہی اس کی ہے نا. اسباب تباہی کے اور اندر رحمت. فیصلے کس کے ہیں؟ اس کے. وہ ہے وسعت والا. ہر چیز پہ اس کی وسعت رحمت ہے. کارسازی اس کی ہے. وہ کارساز ہے. وہ بنا دیتا ہے حالات. دنیا میں مٹانے بھی آتی وہ بچا دیتا ہے، اور جس کو مٹانا چاہے ایک آن میں مٹا بھی دیتا ہے. اس کے نمونے بھی موجود ہیں. بڑے غرور اور تکبر والے تھے. اللہ اکبر. قوم عاد کہتی ہے ہم جیسا طاقتور کون ہے، ہم جیسا انجینئر کون ہے، ہم جیسے بڑے بڑے انجینئر، بڑا بڑا پیسہ، بڑا مال، بڑی دولت، بڑے قداور، بڑے قدامت، بڑے غرور میں ڈینگے مارتے تھے. کام بنانے والا وہ تھا. ہود علیہ السلام کو کہا پریشان مت ہو جاؤ، نظر بھی نہیں آئے گا، فضا میں اڑتے ہوئے مرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہوا کو حکم دے دیا، ہوا نے زمین سے اٹھایا، فضا میں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر مارا ہے. ٹکرا ٹکرا کر جانور بھی اور وہ بھی اکٹھے ادھر ادھر مر رہے تھے. اللہ اکبر. اور 7 دن تک فضا میں ایک دوسرے سے ٹکرا 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 کر ہڈیاں چور چور ہو گئیں. اس کے بعد زمین پہ پٹک کر مار دیا. لوگوں دیکھو کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ ایسے لمبے لمبے قد پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. ایسی بلائیں پڑی ہوئی تھی. کارساز کون ہے؟ اللہ. وہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے ناکام بھی کر دیتا ہے، سب تباہیوں کے ہوتے ہوئے وہ رحمت بھی دکھا دیتا ہے. وہ کارساز ہے. فرمایا اس کی وسیع رحمت ہے. تو اس کی طرف آ جاؤ. تیسری آیت میں اللہ نے اپنی وسعت رحمت کارسازی کو بتایا کہ کارساز ہو جاؤ مسلمانوں، ادھر آؤ تو صحیح. رحمت اس کی وسیع ہے. آ کر تو دیکھو آسمان میں اس کی رحمت، زمین میں، کل کائنات میں اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی کارسازی بڑی وسیع ہے. اور پھر تنبیہ بھی ساتھ فرمائی اگر نہیں آؤ گے باز، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. او لوگوں باز نہیں آتے ہو، اس کی اطاعت سے نہیں آتے ہو، وہ چاہے تو تم سب کو مٹا کر ایک نئی مخلوق بھی لے آئے گا. وہ قادر ہے. وکان اللہ علی ذلک قدیر. سخت ترین تہدید فرمائی، ڈانٹ کہ باز آ جاؤ. میں مٹانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں. ایک آن میں سب کو مٹا کر ایک آن میں نئی مخلوق لے آؤں گا. وہ قادر ہے، وہ کسی کا محتاج. وکیل ہے، کارساز ہے. کن کے لفظ کہنے کی دیر ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے. تو رب سے بغاوت نہ کرو، ناشکری نہ کرو. اللہ ہم سب کو بچائے. پھر آخر میں فرما دیا جو لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں تو میں دنیا ہی دوں گا، لیکن ان کی کمزوری ہے میرے پاس دنیا کے خزانے آخرت کے بھی ہیں. تو خدا کے بندو میری رضا کے لیے کرو، دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا. میری رضا کے لیے کرو نا. دنیا کے دکھاوے، دنیا کے حالات کے لیے کہتے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں. اللہ کے لیے کرو.
وکان اللہ سمیع بصیرا، اللہ ہر ایک کی سنتا، ہر ایک کے ظاہر باطن کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے، امن نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل ہم سب کو معاف فرما، تو اپنی وسعت رحمت کے طفیل ہم سب کے جائز ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ساری امت کے حالات بہتر فرما، امت مسلمہ کی بہتری کے فیصلے فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو مسلمان امت بننے کی توفیق نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، مقابلے میں کافروں کی طاقتوں کو، کافروں کے اسلحے کو، اسباب کو معطل اور بیکار فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ایک صاحب نے اپنی گھریلو پریشانی کا بڑی شدید پریشانی کا ذکر کیا، دعا فرمائیں اللہ اس کی گھریلو پریشانی کو دور فرمائے، اللہ اس کو راحت نصیب فرمائے، گھر میں سکون نصیب فرمائے، گھر کی ویرانی سے اللہ اس کو محفوظ فرما، اور جو گھر ہیں اللہ ان کو بھی محفوظ فرما۔ اللہ تو رحمت کا معاملہ ساری امت سے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔